بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات: آزادی مارچ، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف آزادی مارچ پر متفق ہو گئے۔ نمبر 2، سعودی اور یمنی کنفلکٹ کے اثرات آئل پرائسز پر۔ تیل کی ورلڈ مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا۔ اور نمبر 3 ایک صاحبان عزیمت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں نظم پیش کروں گا۔ ظاہر ہے یہ نظمیں بھی ریلیونٹ ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ یا صدر شہباز شریف اور جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ مبینہ طور پر نون لیگ کے سرپرست یا قائد جو نواز شریف یعنی جیل میں موجود ہیں، ان کی آشیرواد یا موٹیویشن پر شہباز شریف نے ملاقات کی مولانا صاحب سے، اور آزادی مارچ کا ایشو زیر بحث آیا اور یہ طے پایا کہ آزادی مارچ ہوگا۔ اس کی حتمی تاریخ کیا ہوگی؟ یہ 30 سپٹمبر کو مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہوگا، جو ریکمنڈیشنز تیار ہوں گی وہ پھر قائدین خاص طور پر نواز شریف کے سامنے رکھی جائیں گی نون لیگ کی طرف سے، اور جہاں تک جے یو آئی ایف کی بات ہے وہ تو خود موجود ہوں گے فضل الرحمان یا ان کے نمائندے، کیونکہ ان کو بھی دعوت کی گئی ہے کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو نون لیگ کی ہے اس میں تشریف لائیں، اور مبینہ طور پر وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو 30 سپٹمبر کو یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اکتوبر کی کون سی تاریخ کو آزادی مارچ ہو، اور احسن اقبال نون لیگ کی طرف سے اور اکرم درانی جے یو آئی ایف کی طرف سے دونوں نے میڈیا سے بات کی اسی پروگرام یا اسی میٹنگ کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں پھر کیا اس کی تفصیلات آتی ہیں، لیکن اس بات پر متفق ہو جانا ہول ہارٹڈلی یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کی اس وقت سمجھ لے ڈیمانڈ ہے، اس کا تقاضا ہے، کیونکہ جہاں تک ملکی معاملات ہیں وہ ہر معاملے پر بڑے ہی خوفناک ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف، جن پر الزام ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے رشین ٹی وی کو عمران احمد نیازی نے انٹرویو دیا اور اس میں مبینہ طور پر یہ بات کی کہ انہوں نے نریندر مودی سے یہ کہا ہے کہ وہ یعنی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں سے یہ تصدیق فرما لیں کہ ہم توبہ طیب ہو گئے ہیں، پاک صاحب اب لوگ ہیں، ہم نے مے نوشی چھوڑ دیے یعنی ہم دہشت گردی سے توبہ طیب ہو گئے۔ آپ امیجن کر لیں، اس میں حماقت کی گہرائی دیکھ لیں، اور پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو ایک بیرون ملک انٹرویو دیا گیا ہے، اور برائے راست خود بنفس نفیس وہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں جن پر یہ تہمت ہے وزارت عظمیٰ کی۔ اور اس کو کمپیئر کریں کہ جب غدار لوگ برسر اقتدار ہوں تو وہ اگر اپنے ڈی جی آئی ایس آئی سے ہی پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے، کوئی سوال ہی کر لیں تو وہ غدار ٹھہرتے ہیں وہ ڈان لیکس اور یہ اور وہ بنتا ہے۔ لیکن یہ حضرت ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک نیا گل کھلاتے ہیں، ایک نیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاند چڑھاتے ہیں جی۔ لیکن کیونکہ یہ حب الوطنی کی سند رکھتے ہیں، انہوں نے چیک کی ہوگی وہ اصلی سند ہے نا جی، اور صداقت و امانت کا تاج پہنا ہوا ہے جو ثاقب نثار حضرت سے انہوں نے پہنایا تھا۔ تو اس والے سے ظاہر ان امپیچیبل ہے نا یہ لوگ، ان کی حب الوطنی تو گرانٹڈ ہے جب تک بوٹوں کی یہ مالش کرتے رہیں۔ یہ المیہ ہے پاکستان کا، پاکستان کی سیاست کا،
کہ یہاں پر جو بوٹ ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، جب تک ان کی آپ سیادت مان لیں تو پھر آپ کے وہ کہتے ہیں نا 7 قتل معاف بلکہ 1000 قتل معاف ہیں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن بس ایک بات ہے کہ توحید میں شرک نہیں کرنا، اور توحید یہ ہے کہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف یا جو وہ نئے خدا بنے ہوئے ہیں جی ایچ کیو والے، ان کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو آپ اہل ایمان کی صف میں ہی رہیں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں کریں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کی کہ اتنا ایبجیکٹ سرنڈر ہے کہ مودی کی منتیں کر رہے ہیں کہ تم انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے تصدیق کر لو کہ ہم نے توبہ طیب کی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، اور وہ اس ملک کا سربراہ یا وزیر اعظم ہے جس ملک کی فوج غدار ہے، محب وطن نہیں ہے، کیونکہ اگر انڈیا کی فوج غدار نہ ہو، ہماری فوج کی طرح محب وطن ہو، تو انڈیا کے تو کئی ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ اب ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ محب وطن فوج ملی ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے، فوج سے مراد میرے جنرلز ہی ہیں کیونکہ الٹیمیٹ ان کا حکم چلتا ہے نا، کہ اس محب وطن فوج کی حب الوطنی کا یہ ثبوت ہے، اور ان کی کمپیٹنسی اور پروفیشنسی کا یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، پاکستان کا جغرافیہ سکڑ گیا، پاکستان کو آج تک سٹیبلٹی نصیب نہیں ہوئی، پاکستان کا رقبہ کم ہو گیا ان جرنیلوں کی وجہ سے، ان کی حماقتوں اور انکمپیٹنٹ رویے اور کرپشن کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود یہ محب وطن ہے، اور انڈیا کے پاس کیونکہ محب وطن فوج نہیں ہے، انہوں نے آج تک مارشل لا نہیں لگایا۔ حب الوطنی جو جنرلز کیا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مارشل لا لگائیں، آپ ملک کا ستیہ ناش پھیریں جی، لیکن یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارے پاس محب وطن جنرلز آ گئے ہیں۔ پہلے دن سے آج تک عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے بھی جنرلز آئے سارے ہی محب وطن، اور جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں سارے غدار، اور جتنے بھی پاپولر عوامی لیڈر بنے سارے سیکیورٹی رسک، اور سارے ہی کرپٹ۔ یہ ایک دنیا میں انوکھا ملک ہے، یہ انوکھا انداز ہے۔ تو بہرحال اس پر جتنی بھی باتیں ہیں اسی سے متعلق ملتی جلتی وہ نظم ہے صاحبان عظیم جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک ہلکا سا یہ تذکرہ کر لیں کہ سعودی الائنس اور یمن میں جو حوثیز ہیں، جو زیدی یعنی نقطہ نظر کے حامل ہیں، ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہے، ظاہر ہے اس نے مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی اور بھی بہت ساری ہے، اور اس کی ایک جہت یہ بھی ہے، پہلے کل کی ویڈیو میں یہ ذکر ہوا کہ ایرانی سپورٹڈ حوثیز جو مبینہ طور پر ہیں، انہوں نے حملہ کیا ڈرونز کے ذریعے، وہ جو سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل تنصیبات ہیں ان پر، اور آگ لگ گئی اور پھر اس کو بجھایا گیا۔ اس دوران جو ڈیمیج ہوا ہے اس سے کم و بیش 5.7 ملین بیرل پروڈکشن تیل کی کم ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے عالمی مارکیٹ میں پھر قیمتیں جو ہیں وہ کم و بیش $72 پر بیرل پر پہنچ گئیں، اور وہ کم و بیش 20% کا اضافہ ہے۔ اس کو تھوڑا نارملائز کرنے کے لیے ٹرمپ نے کچھ اپنے ریزروز جو ہیں وہ ریلیز کیے، اس سے تھوڑی پرائسز کو سٹیبلٹی ملی، ورنہ اس سے بھی اور زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال یہ کنفلکٹ بھی اینڈ لیس ہے، اور بہت ساری اور کنفلکٹ سے کسی حد تک یہ ریلیٹڈ اور ان سے منسلک ہے۔ یہ بھی ہماری بدبختی ہے کہ حقیقتاً ریسورسز جو ہیں وہ بہرحال مسلم امہ کے ہی ضائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات کہ اب یعنی وہاں بھی سینس لیس معاملہ ہے، ہمارے پاس بھی سینس لیس معاملہ ہے، اور اب وہ آپ کے سامنے نظم پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور بات مزید اضافہ کر لوں، معذرت، کہ یہ جو آزادی مارچ ہو رہا ہے اس میں قائدین جو بھی ڈیسائیڈ کریں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں نا، حقیقتاً وہ قائد ہیں، سمجھ لیں کہ قائد ان کا انڈیکس ہوتا ہے نا، تو انہیں چاہیے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں
کہ پاکستان پر جنرلز کی حکومت ہونی چاہیے یا پاکستان کے عوام کے حقیقی نمائندوں کی حکومت ہونی چاہیے. جو حقیقی نمائندوں کی حکومت چاہتے ہیں، باقی مہذب دنیا کی طرح ملک چلتا دیکھنا چاہتے ہیں اور جنرلز کو سویلین حکومت کے ماتحت دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بے شک کسی مخصوص لیڈر کے خلاف بھی ہوں، وہ جے یو آئی کو نہ پسند کریں، وہ نون لیگ کو نہ پسند کریں، لیکن اگر آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو پھر اس آزادی مارچ میں شامل ہوں اور پاکستان کو آزاد کروائیں جنرلز کے ہتھ کنڈوں سے اور ان کے بوٹوں کے چنگل سے. یہ توق غلامی اتار دیں تاکہ باقی دنیا کے معزز ملکوں کی طرح آپ بھی ایک معزز ملک کے معزز شہری ہوں. تو بہرحال اب وہ آپ کے سامنے نظم پیش کرتا ہوں صاحبان عزیمت کے عنوان سے کہ اطاعت غنیم پہ کوئی شرمسار نہیں، اطاعت غنیم پہ کوئی شرمسار نہیں. جیسے کہ آپ نے خبر سنی نا کہ مودی کی منتیں ترلے ہو رہی ہیں، دوسری طرف FATF کے منتیں ترلے ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کا پیر بنائیں. پنجابی میں ایک کہاوت ہے، اٹھے دا پیر بنانا، یہ پوچھ لینا کسی کو. تو وہ FATF والے کہتے ہیں کہ اونٹ کا پیر بناؤ پھر ہم قسط دیں گے. تو اطاعت غنیم پہ کوئی شرمسار نہیں، کاروان سیاست نہیں، کوئی سالار نہیں. یعنی جو دشمنوں کی تابع داری ہے اور عوام دشمنی ہے، اس پر کسی کو شرم اور حیا نہیں ہے. اور ظاہر ہے uneasy lies that wears a crown، جن کے پاس توپ و تفنگ ہے، جنہوں نے اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی ان کی ہے. تو اطاعت غنیم پہ کوئی شرمسار نہیں، کاروان سیاست نہیں، کوئی سالار نہیں. یعنی اس ملک کے جو جنرلز ہیں انہیں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ دشمن کی تابع داری کرتے ہیں اور اپنے عوام کے سامنے فرعون بنتے ہیں یا عوام کے نمائندوں کی تضحیق کرتے ہیں اور ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف چند پلانٹڈ قسم کے جو بوٹ مالشیاں ہیں، ظاہر ہے انہیں بھی اس چیز کا کوئی شرم نہیں ہے جس کو میں یہاں کاروان سیاست کہہ رہا ہوں. تو وہ ڈیزگنیٹڈ کاروان سیاست ہے، ورنہ سیاست میں بہت سارے جیدار لوگ بھی ہیں جو اپنی عزم کو بلند رکھے ہوئے ہیں اور وہ تمام ترہیوی آرٹس کے باوجود پاکستان کے عوام کا اقتدار چاہتے ہیں. تو اطاعت غنیم پہ کوئی شرمسار نہیں، کاروان سیاست نہیں، کوئی سالار نہیں. خوشنودی افرنگ کے متمنی ہیں سب، ہاں جی، خوشنودی افرنگ کے متمنی ہیں سب، رضائے الہی کا کوئی بھی طلبگار نہیں. دیکھیں یہ ان کے نزدیک طاقتور لوگ جو اس وقت ظاہر ویسٹرن ورلڈ ہے یا ان کے پسندیدہ، یعنی مودی بھی انہی کا پسندیدہ ہے، اگرچہ ان کی یعنی اپنا بھی ایک ہے اور وہ ایک سٹیٹس اسی وجہ سے ہے کہ وہاں ان کے پاس غدار فوج ہے ہمارے پاس محب وطن ہے جو ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے. تو خوشنودی افرنگ کے متمنی ہیں سب، رضائے الہی کا کوئی بھی طلبگار نہیں. رضائے الہی دیکھیں راہ راست پر رہنا دراصل رضائے الہی کی طلبگاری کی دلیل ہے. جب آپ لوگوں کو غلام بناتے ہو، ان کے گردنوں میں بوٹوں کا توق ڈالتے ہو، تو اس سے جہاں آپ کی کج ادائی، کج روی اور خود پسندی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے. تو اس لیے بندوں پر خدا بننے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ اصل خدا جو ہے اس کے تم بھی بندے ہی بنو تو بہتر ہے. تو خوشنودی افرنگ کے متمنی ہے سب، رضائے الہی کا کوئی بھی طلبگار نہیں. اور صاحبان عزیمت گواہی از جاں دے چلے، صاحبان عزیمت گواہی از جاں دے چلے، مردان حریت کبھی مرعوب اغیار نہیں. صاحبان عزیمت گواہی از جاں دے چلے، مردان حریت کبھی مرعوب اغیار نہیں. یعنی جو عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں، جو آزادی کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے خراج عقیدت ہے کہ وہ اغیار کے روب دبدبے یا ایک دوسری ورژن اغیار کی جو ہے کہ وہ بوٹوں کی جو دھونس دھاندلی ہے اس سے مرعوب نہیں ہوتے جی، وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن مرعوب نہیں ہوتے.
تو صاحبان عظیمت گواہی از جاں دے چلے، مردان حریت کبھی مرعوب اغیار نہیں، اور ہیں کھٹکتے بس اہل حمیت سب کو، ہیں کھٹکتے بس اہل حمیت سب کو، سیاسی و عسکری تابع دار نہیں۔ یعنی جو اہل حمیت ہے نا، جو آزادی پسند ہوتے ہیں، جو غیرت مند لوگ ہیں، وہ کھٹکتے ہیں دشمنوں کی آنکھوں میں، وہ کھٹکتے ہیں بوتوں کو، وہ کھٹکتے ہیں اہل جبر کو۔ تو عسکری اور سیاسی تابع دار گروپ جو ہے نا، جو ان میں بوٹ مالشیا گروپ ہے، وہ نہیں کھٹکتے، وہ تو ان کو تو چاہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، اہل جبر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بوٹ مالش کرنے والا کوئی موجود ہو، تو لہٰذا وہ لوگ جو بوٹ مالشی ہیں، وہ سیاست میں ہوں یا ہمارے جنرلز کی صورت میں ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں نہیں کھٹکتے، اہل غیرت کھٹکتے ہیں کھٹکتے اہل حمیت سب کو، سیاسی و عسکری تابع دار نہیں۔ اور آخری شعر ہے، اس میں اقبال سے ایک پہلا مصرع جو ہے وہ مستعار لیا گیا ہے، یہ شعراء لیتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اعتراض نہ کریں، تو انورٹڈ کاماز میں کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، کسی تمغے سے کوئی سروکار نہیں، یعنی ہیں کھٹکتے اہل حمیت سب کو، سیاسی و عسکری تابع دار نہیں، شہادت مطلوب و مقصود مومن، کسی تمغے سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی جو اہل حریت ہوتے ہیں نا، وہی تو گویا مومن ہوتے ہیں نا، تو وہ تمغوں کے لیے نہیں جیتے، نہ تمغوں کے لیے ان کی جدوجہد ہوتی ہے، نہ تمغوں کے لیے وہ لڑتے ہیں، ان کا تمغہ شہادت ہوتا ہے، یعنی جدوجہد آزادی کے لیے کرنا بذات خود تمغہ ہے، یہ جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے ان کو توفیق ملتی ہے۔ تو شہادت مطلوب و مقصود مومن، کسی تمغے سے کوئی سروکار نہیں، اطاعت غنیم پہ کوئی شرمسار نہیں، کاروان سیاست نہیں کوئی سالار نہیں، خوشنودی افرنگ کے متمنی ہے سب، رضائے الہی کا کوئی بھی طلبگار نہیں، صاحبان عظیمت گواہی از جاں دے چلے، مردان حریت کبھی مروب اغیار نہیں، ہیں کھٹکتے اہل حمیت سب کو، سیاسی و عسکری تابع دار نہیں، شہادت مطلوب و مقصود مومن، کسی تمغے سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، زندہ یار صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔